کیا تسبیح فاطمہ کو اپنا معمول بنا لینے سے رزق میں اضافہ، دل کا سکون اور دنیاوی مشکلات کا حل ممکن ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ جدید سائنس نے تسبیح فاطمہ کے روحانی فوائد کو کیوں اور کیسے تسلیم کیا ہے؟ جدید سائنس نے تسبیح فاطمہ کے آگے گھٹنے کیوں ٹیک دیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں کیا راز اور کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ فجر اور عصر کے اوقات کو خطرناک اوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا تسبیح فاطمہ روزانہ پڑھنے والے کے جسم پر، روح پر اور اس کے رزق پر ظاہری اور باطنی اثرات پڑتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دنیا مافہمہ سے بہتر کیوں قرار دی گئی؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس میں کیا راز پوشیدہ ہیں؟ محترم ناظرین، تسبیح فاطمہ کا پس منظر بڑا دل نشین اور سبق آموز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے کام کاج کی سختی کی شکایت کی اور خادمہ مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ دینے کی بجائے یہ تسبیح سکھائی اور فرمایا، بیٹی یہ تسبیح دنیا مافہمہ سے بہتر ہے۔ غور کریں، اس ایک جملے میں کتنا بڑا خزانہ چھپا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش اور ہر سہولت سے بہتر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو سکھایا، کیونکہ یہ تسبیح انسان کو اللہ کی بارگاہ سے جوڑ دیتی ہے، جو تمام دنیاوی خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں فانی ہیں، لیکن اللہ کا ذکر باقی رہنے والا ہے۔ جو دل سے اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے اور دنیا کی مصیبتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاوی راحت کے بجائے ذکر الہی دیا، کیونکہ یہ روحانی طاقت اور اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ یہ کسی جسمانی راحت یا سہولت سے بڑھ کر ہے۔ یہ عمل انسان کے دل سے دنیا کی محبت ختم کرتا ہے اور اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ تسبیح فاطمہ کے الفاظ اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، بظاہر تو چھوٹے الفاظ ہیں، مگر ان کے اثرات اور نتائج بڑے عجیب و غریب ہیں۔ انسان کو دنیاوی غم اور مصیبتوں سے نجات، دل کا سکون اور اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص اس عمل کو اپناتا ہے وہ اللہ کی نظر میں خاص بندہ بن جاتا ہے اور اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا مافہمہ سے بہتر قرار دیا گیا۔ محترم ناظرین، کیا تسبیح فاطمہ کو اپنا معمول بنا لینے سے رزق میں اضافہ، دل کا سکون، دنیاوی مشکلات کا حل ممکن ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ جی ہاں، تسبیح فاطمہ میں رزق کے دروازے کھولنے کے عجیب تاثر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرے گا، اسے غیب سے رزق عطا کرے گا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اور اس اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو رزق رکا ہوا ہو اس تسبیح کی برکت سے جاری ہو جاتا ہے۔ دل کا سکون بھی اسی ذکر میں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو شخص روزانہ تسبیح فاطمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت اور خواہشات نکل جاتی ہیں اور وہ اللہ پر توکل کرنے والا بن جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی پریشانیاں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی اور وہ ہر حال میں مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ دنیاوی مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہوں، اللہ کے ذکر سے چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کے مسائل خود حل فرما دیتا ہے۔ کئی اولیاء کرام نے اس تسبیح کو مجرب عمل بتایا ہے کہ رزق، صحت، دشمنوں سے حفاظت اور تمام مشکلات کے حل کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ جس نے اسے اپنا معمول بنایا، اللہ نے اس کے لیے راستے کھول دیے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ فجر اور عصر کے اوقات کو خطرناک اوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ نماز فجر اور عصر کے اوقات اسلامی اعتبار سے بڑے اہم اور خاص سمجھے جاتے ہیں۔ فجر کا وقت دن کے آغاز کا وقت ہوتا ہے اور جب انسان نیند سے بیدار ہو کر اپنی دنیاوی زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے، جبکہ عصر کا وقت دنیا کے اختتام کا اشارہ ہوتا ہے، جب انسان سارا دن دنیا کے دھندوں میں مصروف رہ کر شام کے قریب اپنی محنت کا نتیجہ دیکھتا ہے۔ ان دونوں اوقات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی خاص ڈیوٹی لگائی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے، فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح عصر کے وقت اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔
ایسے خاص اوقات میں تسبیح فاطمہ پڑھنا گویا انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر کے اس دن یا اس شام کا آغاز اور اختتام ذکر الہی سے کرتا ہے، جس کے بعد اس کے دن اور رات کے اعمال میں برکت، حفاظت اور خیر نازل ہوتی ہے۔ فجر اور عصر کے اوقات شیطان کے حملوں کے لحاظ سے بھی خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ صبح کے وقت شیطان انسان کو سستی اور غفلت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ دن کا آغاز ہی اللہ کے ذکر کے بغیر کرے، اور عصر کے بعد اسے دنیا کی محبت، مال کی حرص اور غفلت میں ڈال کر گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر بندہ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ لے تو گویا وہ اپنے آپ کو شیطان کے وار سے بچا لیتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اپنی کمزوری کا اعتراف اور اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، الحمدللہ کہہ کر دنیاوی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اور سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ یوں اس کا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جو کہ شیطان کے وار کا سب سے بہترین توڑ ہے۔ ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ فجر اور عصر کے اوقات دنیاوی مصروفیات کے بالکل شروع اور انتہا کے لمحات ہوتے ہیں۔ فجر کے بعد انسان اپنے رزق، روزگار، تعلیم اور دنیاوی مقاصد کے لیے نکلتا ہے۔ اگر وہ اس وقت تسبیح فاطمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں میں برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور اسے غیر محسوس طریقے سے اپنی مدد عطا کرتا ہے۔ اس طرح عصر کے بعد جب انسان سارا دن دنیا کے دھندوں میں الجھ کر تھک چکا ہوتا ہے تو تسبیح فاطمہ اس کے دل کو سکون دیتی ہے، جسمانی تھکن دور کرتی ہے اور اس کے اعمال کو سنوار دیتی ہے۔ گویا تسبیح فاطمہ انسان کی روح اور جسم دونوں کے لیے طاقت کا خزانہ بن جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر یہ تسبیح سکھائی تھی تاکہ وہ جسمانی تھکاوٹ اور گھریلو کام کاج کی مشقت میں اللہ کا سہارا لے سکے۔ یہی الفاظ قیامت کے دن بندے کے میزان عمل میں رکھے جائیں گے اور ان کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے جو زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اور اللہ کو پسندیدہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہی تسبیح فاطمہ انسان کو جنت کا حقدار بناتی ہے۔ محترم ناظرین، کہ تسبیح فاطمہ روزانہ پڑھنے والے کے جسم پر، روح پر اور اس کے رزق پر ظاہری اور باطنی اثرات پڑتے ہیں۔ جی ہاں، تسبیح فاطمہ روزانہ پڑھنے والے پر ظاہری اور باطنی دونوں اثرات مرتکب کرتی ہے۔ جسمانی لحاظ سے انسان کی تھکن دور ہوتی ہے، چہرے پر نور آتا ہے اور زبان نرم ہوتی ہے اور دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص دل کا آغاز اور اختتام اس تسبیح سے کرتا ہے اس کے چہرے سے اللہ کا نور جھلکتا ہے اور وہ لوگوں میں باوقار بن جاتا ہے۔ روحانی طور پر یہ تسبیح انسان کے دل کو صاف کرتی ہے، روح کو طاقت دیتی ہے اور انسان کو نفس کی غلامی سے آزاد کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تسبیح فاطمہ کا پابند ہو جاتا ہے اس کے دل سے نفاق اور دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں اور بندہ دنیا میں عزت پاتا ہے۔ جدید سائنس کا بھی ذکر الہی کے فوائد کو تسلیم کر چکی ہے۔ ریسرچ کے مطابق ذکر کرنے سے دماغ میں مثبت ہارمونز خارج ہوتے ہیں، انسان ڈپریشن اور پریشانی سے محفوظ رہتا ہے، دل کا سکون، ذہنی سکون اور جسمانی راحت ملتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جو لوگ روزانہ ذکر کرتے ہیں ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، بیماریاں کم لگتی ہیں اور وہ حال میں مطمئن رہتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ کا معجزہ یہی ہے کہ یہ انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔